والمرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. میں آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری اس کلاس کے اندر. انشاءاللہ ہم نے جو کل پڑھا تھا ہم آج اس سے آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. اچھا، کل ہم نے پڑھا تھا قرآن مجید کسے کہتے ہیں. سب سے پہلی بات، قرآن مجید کا ہم نے ایک ڈیفینیشن لکھی تھی کہ قرآن مجید از دا ورڈز آف اللہ سبحانہ و تعالی ریویلڈ آن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھرو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، کنٹینیوس ریویلیشن. ٹھیک ہے نا، تھرو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نقلاً متواتراً. ہم نے پڑھا تھا نقلاً متواتراً. تو نقلاً متواتراً کا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ کوئی ایسا وہ ٹرانسفر جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر زمانے میں اتنے سارے لوگوں نے اس کو پڑھا اور اس کو اپنی اگلی نسلوں تک پہنچایا کہ اتنے سارے لوگ کسی جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے تھے. اگر قرآن مجید کوئی جھوٹ ہوتا خدا نخواستہ، یا قرآن مجید کوئی من جانب اللہ نہیں ہوتا، اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ قرآن مجید کو میکسیمم میجورٹی نے اپنایا اور خود اس پر عمل کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا. تو یہ ہے نقلاً متواتراً بلا شبہتن، اور ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی ہمارے لیے گنجائش نہیں ہے. ہم اس میں بالکل بھی شک نہیں کرتے الحمدللہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم نے تجوید کا مطلب پڑھا تھا، اور ہم نے دو قسم کی، پہلے ہم نے تجوید کا مطلب پڑھا کہ تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹو پروناؤنس آل دا عربک الفابیٹس وتھ پرماننٹ اینڈ ٹیمپرری کوالٹیز. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا تھا. اور ہم نے ہم پرماننٹ کوالٹیز کو ہم کہتے ہیں صفات لازمہ، اور ٹیمپرری کوالٹیز کو ہم کہتے ہیں صفات عارضہ. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کے تمام حروف کو ادا کرنا اس طریقے سے کہ پرماننٹ اور ٹیمپرری کوالٹیز دونوں کور ہو جائیں، اسے ہم تجوید کہتے ہیں. پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اور غلطی کو تجوید کی اپنی ایک زبان ہے، ظاہری بات ہے. لینگویج آف تجوید میں غلطی کو کہتے ہیں لحن. ٹھیک ہے نا، لحن یعنی کہ لحن جب بھی ہم کہیں گے قرآن مجید میں کسی کو کہ بھئی آپ نے لحن، آپ سے قرآن مجید میں لحن ہو رہا ہے، یعنی کہ غلطی ہو رہی ہے، تو ہم قرآن مجید کی زبان میں اس کو لحن کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو دو قسم کے لحن ہم نے پڑھے تھے. نمبر ایک لحن جلی، جس کا مطلب ہوتا ہے اوپن مسٹیکس، اور یہ چینجز دا میننگ. ٹھیک ہے نا، اس سے مطلب بدل جاتا ہے. اور اٹ از حرام، ہم نے حرام کا مطلب بھی سمجھا تھا کہ حرام ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو نہ کرنے پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہو اور جس کو کرنے پر سزا ہو. ٹھیک ہے نا، آخرت میں ہمیں سزا ملے، تو وہ ایسا عمل جو ہے وہ حرام کہلاتا ہے. اس سے بچنا ضروری ہے، اگر نہیں بچیں گے تو سزا ملے گی اللہ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اسے یہ حرام ہے. اور لحن خفی ہم نے پڑھی تھی، ہڈن مسٹیکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس کا مطلب کہ اس کا بھی میں نے آپ کو لکھوایا نہیں تھا، آپ لوگ یہ سب اب چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. لحن خفی کا مطلب ہوتا ہے ایک تو چھپی ہوئی غلطیاں، نمبر ایک. نمبر دو، لحن خفی مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے نا، مکروہ کی ڈیفینیشن ہم نے کی تھی. مکروہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے دین کے اندر وہ چیزیں کہ جن کا چھوڑنا باعث اجر و ثواب ہے. اگر ہم اس کو نہیں کریں گے اللہ کی رضا کے لیے تو ہمیں اجر ملے گا، لیکن اگر خدا نخواستہ کسی نے کیا تو سزا اس کے اوپر نہیں ہے بہرحال. ٹھیک ہے نا.
تو ظاہری بات ہے ہم جو ہے وہ تمام چیزیں جو اللہ اس کے رسول نے منع کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. کسی انسان کے اچھے اسلام کی نشانی بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور سب سے اہم چیز میں آپ کو بتاؤں لحن خفی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، کہ لحن خفی میں میننگ ڈز ناٹ چینج. ٹھیک ہے نا، یہ میں نے سامنے لکھا ہوا ہوگا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا. میننگ ڈز ناٹ چینج بٹ دا پرپز آف ریسیٹیشن از لاسٹ. اب اندازہ کریں آپ لحن خفی کتنی اہم چیز ہوئی، کہ پرپز آف ریسیٹیشن. آپ لوگوں کے ذہن میں پرپز آف ریسیٹیشن ہے کسی کے ذہن میں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا پرپز کیا ہے؟ ہم نے کل بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ پرپز آف ریسیٹیشن از لاسٹ اس کا مطلب کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پرپز آف ریسیٹیشن لاسٹ ہو جائے، مطلب ہمارا جو مقصد تلاوت فوت ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ مجھے آپ لوگوں سے مطلب جواب کی امید ہے مجھے. جی، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کا مقصد فوت ہو گیا، مقصد ختم ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جی عثمان بھائی. آپ نے کل بتایا تھا کہ قرآن کی ریسائٹیشن کا مقصد یہ ہے کہ اٹس اے کمپلیٹ میڈیٹیشن، اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے پاس نازل کیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کو سمجھنا. اچھا، میں نے یہی بتایا تھا کہ اٹ از اے کمپلیٹ میڈیٹیشن، لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ مقصد کچھ اور تھا. وی ڈڈ ڈسکس. آپ تھوڑا سا ذرا زور دیں ذہن پہ، تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں مقصد تو ہوگا نا، ایک عبادت ہے، عبادت الگ چیز ہے، مقصد الگ چیز ہے، پرپز جسے ہم کہتے ہیں نا، پرپز. اینڈ وی ڈسکس دا پرپز آلسو. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں حدیث سنائی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، ایک چھوٹی سی حدیث سنائی تھی دل کے حوالے سے. کسی کے ذہن میں ہو تو مجھے ضرور بتائیں کہ پرپز آف ریسیٹیشن. چلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ پھر کوئی اور بتا رہے. احمد بھائی کے ذہن میں ہے؟ احمد اعجاز بھائی آپ کے ذہن میں ہے؟ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے. اچھا دیکھیں، ہم دلوں کو زندہ تو کریں گے انشاءاللہ، بالکل دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ ذہن میں رکھیے گا قرآن مجید کی تلاوت کا جو مقصد ہے نا، وہ ہے دلوں کا زنگ دور کرنا. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کو جو حدیث سنائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دیکھو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی کہ ایک بیماری ہے یہ، یعنی کہ تمہارے دل جو ہے وہ گندے ہو جاتے ہیں، زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا مختلف ظاہری باتیں گناہوں کا اثر پڑتا ہے. جیسے کہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ایک بندہ مومن سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. اور آپ یہ سمجھ لیں ایسے سفید کپڑے ہیں، ان کے اوپر اگر ایک کالا دھبا لگ گیا تو ظاہری باتیں بڑا پرومیننٹ ہو جاتا ہے، وہ نظر آتا ہے. تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے. اگر بندہ خدا نخواستہ توبہ نہیں کرتا غفلت کی وجہ سے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا، بعض اوقات تو تھوڑے سے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس سے پورا دل کالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو زنگ لگنے کا مطلب ہے کہ دل کا کالا ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا. ہم نے بات کی تھی نا، دل نہیں چاہ رہا میرا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی ہے. طبیعت کیوں نہیں آتی ہے ادھر، دل کیوں نہیں چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل مردہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کا جو مین پرپز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. جب صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ زنگ کیسے دور ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائیں. نمبر ایک، کثرت تلاوت قرآن الکریم، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ یہ دل کا زنگ، دل کا میل کچیل، دل کے اوپر لگے ہوئے دھبے، گناہ، ان سب کو صاف کرتی ہے. The purpose of recitation is actually the purification of hearts, cleanliness of hearts. ٹھیک ہے. پرپز آف ریسیٹیشن کیا ہے قرآن مجید کا؟ کلینلینس آف ہارٹ. ٹھیک ہے نا، پیوریفیکیشن اینڈ کلینلینس آف ہارٹس. دل کی صفائی مطلوب ہے. دل جو ہمارا گندا ہو چکا ہے، کس کی وجہ سے گندا ہوا ہے دل؟ گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے جو دل زنگالود اور گندا ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے. اس گندگی کو ختم کرنے کے لیے، دل کو پاک کرنے کے لیے جو میڈیسن ہے، دا میڈیسن دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک، 2 صبح 2 دوپہر اور 2 شام، آپ سمجھ لیں صبح دوپہر شام جس میڈیسن کی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے دل کا جو اصل میں علاج ہے
that is the recitation of the Holy Quran. Allahu Akbar kabira. आप सोचिए, अल्लाह ताला ने अभी अभी बहरहाल मैं आपसे शेयर करता हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करम नवाजी होती है इंसान पर। आप सोचिए आज के दौर में कितने हार्ट अटैक्स हैं। एक कॉमन बीमारी है हार्ट अटैक्स। हार्ट अटैक का सबसे जबरदस्त इलाज कुरान मजीद की तिलावत है। रोजाना पाबंदी के साथ जो इंसान कुरान मजीद की तिलावत करेगा उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज द मेडिसिन ऑफ द हार्ट। आप सोचिए ना, हम लोग कभी दिल की आप सोचें कि कितने बड़े बड़े टेस्ट हो रहे हैं और कितनी ना वो खतरनाक दिल की बीमारियां हो रही हैं और हर किसी को तो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, अब आप अंदाजा करिए, एक वो इंसान है जिसको हम सहाबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, रोजाना 6 पारे तहज्जुद की नमाज में पढ़ते थे। ये मेजॉरिटी का रूटीन है, मेजॉरिटी का रूटीन बता रहा हूं आपको मैं, ये माइनॉरिटी नहीं है, मेजॉरिटी है। 6 पारे एक इंसान तिलावत करेगा, जस्ट इमेजिन उसका ईमानी लेवल क्या होगा, इमेजिन सिर्फ, और उसके दिल की क्या कैफियत होगी, क्या उसका जबरदस्त दिल होगा, है ना, कितना जबरदस्त दिल होगा उसके पास, सुभान अल्लाह। तो आप सोचें कि ये इतनी अहम चीज है। और मैं आपको बताऊं ना सबसे बड़ा मसला क्या है। देखें, दिलों की जो बीमारी है ना सबसे बड़ी, मतलब आप समझ लें हर चीज का एक्सेस होता है। जैसे आपने मिसाल के तौर पे, जो इंसान बावजू रहता है तो शैतान का एक्सेस उससे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो इंसान कुरान मजीद की तिलावत, अब जाहिर बात है उसके लिए आपको वजू करना पड़ेगा बार बार, तो जो बावजू होता है उसका शैतान का एक्सेस खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जो तिलावत कुरान मजीद है, इसका ऑपोजिट है, तिलावत कुरान मजीद का ऑपोजिट है नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, शैतान का गिना, दैट इज म्यूजिक, ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो म्यूजिक जो सुनने वाला होता है बेचारा, आप सोचें उसका तो वो तो उसका तो बेचारे को कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि उसका दिल तो इतना बीमार हो जाता है वो सुन सुनकर मौसीकी। और वो आप लोग इंशाल्लाह जब इस इल्म को हासिल करेंगे, आप लोग जब तजवीद पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा वाकईतन तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना, ये आप एक तरफ सारी मेडिसिन रख दें, आप जो है ना वो दुनिया की सारी मेडिसिन दिल की ले आइए और तजवीद के साथ कुरान मजीद की तिलावत करिए, ये मेडिसिन है असल में। तो हमें आज समझ लें कि ये मेडिसिन हमें इंशाल्लाह सीखनी है। तो जब हम तजवीद के साथ कुरान मजीद की तिलावत करेंगे, आप देखिएगा खुद हार्ट अटैक नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता हार्ट अटैक, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा इस चीज का। एंड यू वुडंट बी एबल टू शेयर, क्योंकि ये जाहिर बात है अंदर के मामलात है ना, ये दिल के मामलात है, तो इसीलिए आप किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता होगा कि हाँ मुझे हार्ट अटैक अब नहीं हो सकता, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में जब कुरान मजीद की तिलावत रोजाना की बुनियाद पर होगी इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा थोड़ा कुरान जा रहा होगा दिल में, तो वो दिल को उसकी मेडिसिन मिल रही होगी, दिल सेट रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, द पर्पस ऑफ रेसिटेशन ऑफ द होली कुरान इज द प्योरिफिकेशन एंड क्लीनलीनेस ऑफ आवर हार्ट्स। ठीक है ना, हमारे दिल की सफाई और दिल की पाकीज़गी, ये है हमारा कुरान मजीद की तिलावत का मकसद। ठीक है, पर्पस। अब आप अंदाजा करें लहन खफी कितनी अहम हुई कि कुरान मजीद की तिलावत का पर्पस लॉस्ट हो जाता है अगर हम लहन खफी कवर ना करें। लहन जली तो वो तो आपको पता है ना, वो तो ज़ाहिरी बात है, वो तो फर्ज है, जली पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको दिलों की बीमारियों से बचना है तो वो आपको लहन खफी कवर करनी होगी। हम इस इंशाल्लाह इसमें लहन खफी भी हमारी कवर हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से। ठीक है, और आप लोगों को यू हैव टू बी एक्टिव लिसनर्स इंशाल्लाह। सही है, आप लोगों को सुनना बहुत गौर से है। मुझे मैं एक एक हर्फ आप लोगों को निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको पढ़ना है, और उसके बाद फिर हम पहले हम एक एक हर्फ समझेंगे, ठीक है ना, अलिफ से लेके या तक, कि इसको कैसे निकालना है। आप लोग माशाल्लाह सब एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, सिर्फ अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लड़ाएंगे ना, जहन लड़ाएंगे, इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ ये होगी कि अच्छा मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा आपको। देखें इसमें ऑनलाइन सेशन में सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज होता है वो ये, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी ऑडियो करूंगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, और इसकी जो हमारी जो क्लास हो रही है इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, तो कभी आपको दोबारा सुनना हो तो आप आराम से सुन सकते हैं। और व्हाट्सएप पे आप जो मैं आपको निकलवाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, आप उसको बार बार सुनकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आपका इंशाल्लाह वो लेटर्स सेट हो जाएंगे। और लहन खफी कवर करने के लिए जो रूल्स हैं हम इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे। सही है, अच्छा ये हो गया हमारा लहन जली और लहन खफी। ठीक है ना, द पर्पस ऑफ द रेसिटेशन इज लॉस हमने हो गया। ठीक है, अब अरेबिक वॉवल्स हम बाद में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरेबिक अल्फाबेट्स। ठीक है जी, हमारा अब जो लेसन है वो अरेबिक अल्फाबेट्स है।
انشاءاللہ عربک الفابیٹس ہم نے کس ترتیب سے پڑھنے ہیں. آپ دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے غور سے سننا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا بھی, 1 منٹ میں اپنی ویڈیو بھی کھول دیتا ہوں تاکہ جو نا وہ میں آپ لوگوں کو نظر آؤں, ٹھیک ہے, اور آپ لوگ میرے منہ کو دیکھ سکیں کہ میں کس طریقے سے نکال رہا ہوں. اچھا ایک سیکنڈ کے پیچھے شاید روشنی آ رہی ہے, یہ ایسے ہوگا شاید, جی تھوڑا سا بہتر اب ہو جائے گا. ایک سیکنڈ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں سب سے پہلے ایک کام ہی کرتے ہیں, آپ لوگ سب سے پہلے یہ تو ورڈز کو لکھیں, ٹھیک ہے نا, اور جو ہم لکھتے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا, ٹھیک ہے. ہم نے لکھنا کس طریقے سے کہ جس پیٹرن پہ میں آپ کو لکھوا رہا ہوں اسی پیٹرن پہ آپ لوگ لکھیں گے, ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ جو ہم بنا رہے ہیں ہمارا جو یہ ورڈ ڈاکومنٹ ہے, انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو سینڈ کروں گا, لیکن آپ کے اپنے نوٹس جو ہوں گے نا, نوٹس آپ کے جتنے بھی ہیں وہ جو آپ اپنے پاس سے لکھیں گے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. میک شیور کہ آپ سب لکھیں اس کو, صحیح ہے نا. آپ کا اپنا ایک قاعدہ ہونا چاہیے, لکھنے کی برکت ہوتی ہے, اس سے یاد ہوتا ہے, اور آپ آہستہ آہستہ اس کو پھر آپ کو یاد بھی ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے. تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب سے پہلے اچھا دیکھیں قرآن مجید کی جو عربک جو الفابیٹس ہے نا, دیکھیں عربک الفابیٹس کی ترتیب یہ ہے کہ عربک الفابیٹس کچھ جو ہیں وہ کچھ الفابیٹس ہیں جو کہ باریک ہیں, ٹھیک ہے. باریک کا مطلب کیا ہوگا کہ جنہیں ہم لائٹ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ ہیں جو موٹے ہیں, ان کو ہم آواز ہماری تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے پڑھنے کے دوران, جو نا تھوڑی سی آواز ہماری بھاری ہوتی ہے, اور وہ موٹے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. مثال کے طور پہ شروع کے جو 3 لیٹرز ہیں وہ تینوں باریک ہیں. باریک کا مطلب ہوگا یہ پتلے پڑ جائیں گے, آواز پتلی آئے گی, باریک آئے گی, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ میرے ساتھ پڑھیے گا. سب سے پہلے الف, ٹھیک ہے, سب سے پہلے لیٹر ہے الف. اچھا میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کہاں سے نکل رہا ہے اور کیوں نکل رہا ہے, وہ بعد میں پڑھیں گے ہم. پہلے ہم صرف اس کو نکالنا سیکھ لیں, پریکٹس کر لیں, قرآن مجید پہ آ جائیں, قرآن مجید ہم پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ. وہ ہم بعد میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بھائی الف کو کیا کہتے ہیں, اس کی اور جو مین جو اور ڈیٹیلز ہیں وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے پڑھیے الف, ٹھیک ہے, باریک لفظ ہے الف. اس کا پیئر ہے آگے, ایک سیکنڈ, الف کے بعد ہے جو آپ الف کے ساتھ لکھیں گے وہ لکھیں گے واو, ٹھیک ہے, الف واو واو واو. دیکھیں یہاں سے شروع ہوا ہے واو, ایسے ہے, ٹھیک ہے نا, واو, ٹھیک ہے. الف کے بعد ہے واو, آپ شروع کریں گے واو سے اور دوبارہ واو پہ آئیں گے تو یہ بن جائے گا واو واو, ایسے پڑھیں گے اس کو, ٹھیک ہے. یہ جو میں آپ کو اس طرح پڑھوا رہا ہوں, جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا یہ واو پڑھنے کا, ورنہ میں آپ سے کہتا واو, نہیں واو نہیں ہے, یہ ہے واو, ٹھیک ہے. الف, اس کے بعد ہے واو, ٹھیک ہے. تیسرا لیٹر ہے یا, ٹھیک ہے, یا, ٹھیک ہے. تینوں باریک ہیں, الف واو, تیسرا ہے یا, ٹھیک ہے. تھوڑا تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہے, الف, اس کے بعد نمبر 2 واو, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر یا, ٹھیک ہے, یا باریک ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے یا, نہیں دیکھیں آواز موٹی ہو گئی, یا یہ غلط ہے, نہیں, یا دیکھیں ایک ہوتا ہے ہماری ماؤتھ کی اوپننگ ایسے, ایسے نہیں کھلنی. باریک الفاظ میں نا ماؤتھ کی اوپننگ ایسے نہیں کھلنی, بلکہ اس کو یوں کر دیں, ایسے کھلیں گے, اسٹریچ ہوں گے, یا ایک ہوتا ہے یا, یہ نہیں ہے یا, یہ غلط آواز ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے یا, بہت زیادہ. اچھا میں نے اگر اس کو اور زیادہ پھیلا دیا تو یہ بن جائے گا, نہیں یہ نہیں چاہیے, یا سمپل یا, ٹھیک ہے. تو اب پڑھیے ساتھ میں الف واو یا, ٹھیک ہے. آئیے اب اس کے بعد 3 لفظ ہیں, آپ نے بالکل اسی پیٹرن پہ لکھنا ہے جیسے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں, ٹھیک ہے.
تیسرے اب جو تینوں حروف میں پڑھوں گا اس میں ہمارے دونوں لپس انوالو ہیں. ہونٹ یہ والا اوپر والا ہونٹ اپر لپس, نیچے والا ہونٹ لوور لپس. آپ ان دونوں کو ملائے بغیر یہ تین حروف نہیں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے. نمبر 1 از با. ٹھیک ہے. با با دیکھیں یہ دیکھیں با نہیں, یہ والی اوپننگ نہیں ہے کیونکہ یہ باریک لفظ ہے. اوپننگ کون سی والی ہے؟ یہ والی اوپننگ ہے, یہ والی نہیں ہے ایسے, بلکہ یہ والی اوپننگ ہے. ٹھیک ہے. ہاریزونٹل ہے, ورٹیکل اوپننگ نہیں ہے. یہ دیکھیں با, یہ غلط ہے, با غلط ہے یہ. اب دیکھیں صحیح کون سا ہے؟ با با با. ٹھیک ہے. با. ٹھیک ہے. سیکنڈ ہے اس کا پیئر میم. میم. ٹھیک ہے. اس کا جو تیسرا ہے پیئر وہ ہے فا. فا. فا میں یہ جو اوپر والے دانت ہیں یہاں ہونٹوں پہ لگتے ہیں. ف ف فا فا. ٹھیک ہے. آئیے پڑھیے, شروع سے پڑھتے ہیں. الف واو یا, اس کے بعد ہے با میم فا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے ہمارے 3 لیٹرز, یہ بھی ایک جوڑا ہے, پیئر ہے. اچھا ان 3 لیٹرز میں میکینزم سمجھ لیجئے گا, میکینزم ایک ہی ہے تینوں کا. ٹھیک ہے. میکینزم ایک ہی ہے. میکینزم کا مطلب ہے آپ نے تینوں میں کرنا ایک ہی کام, صحیح ہے نا, تینوں میں. لیکن اس کے اندر کیا ہے, 2 باریک ہے اور آخری والا موٹا ہے. ٹھیک ہے. آخری والا موٹا حروف ہے. ٹھیک ہے. ہم ایک کام کریں گے, موٹے حروف کو ہم تھوڑا سا بولڈ کر دیں گے, ذرا سا بڑا کر دیں گے اور. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو اس میں کیا ہے, یہ تینوں حروف ہیں اور تینوں پیئرز ہیں. میں نے آپ کو بتایا میکینزم سیم ہے. میکینزم کیا ہے دیکھیے, میکینزم ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ میکینزم نکالنا ایک ہی طریقے سے, تینوں کو ایک طریقے سے نکالنا ہے. 2 باریک ہیں اس میں سے اور ایک موٹا ہے. ٹھیک ہے. نکالنا ایک طریقے سے. طریقہ کون سا ہے؟ زبان کی نوک ہے, یہ دیکھیں, یہ زبان کی نوک ہے, یہ اوپر والے دانتوں کی بالکل نیچے ایج پہ لگے گی. دیکھیں یہاں ایسے. ٹھیک ہے. دانت زبان کی نوک لگے گی دانتوں کے بالکل نیچے اس پہ. پہلا لفظ ہوگا س. 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 آپ کے دانت ملنے نہیں چاہیے. دیکھیں اگر دانت ملا دوں گا نا میں تو دیکھیں کیا بنے گا, نہیں, یہ فرکشن نہیں چاہیے ہمیں, زبان لگنی چاہیے بیچ میں. دیکھیں یہ دیکھیں س. س. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ آ گیا س. 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 ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہو گیا. آ جائے دوسرا ہے بالکل ویسے ہی ذیل. یہ دیکھیں ز نہیں ذ. دیکھیں زبان کی نوکیں میرے دانت لگ رہے ہیں صرف. ذیل. اور دیکھیں اوپننگ کون سی ہے, یہ والی ہے, ہاریزونٹل ہے. ورٹیکل دیکھیں ذا نہیں, ذا غلط ہے, یہ نہیں, ہاریزونٹل اوپننگ ہے. ذیل ذیل ذیل. ٹھیک ہے. دیکھیں پہلا والا کون سا ہوا, س. س. ٹھیک ہے. دوسرا والا کون سا ہے, ذیل ذیل ذیل. ٹھیک ہے. یہ 2 ہو گئے. آگے تیسرا والا میں نے آپ کو بتایا موٹا ہے, لیکن کرنا یہی ہے, مطلب یہ ایسے ہی ہوگا لیکن موٹا کا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا والا ہے یہ دیکھیں ذا 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 ذا. سمجھ لیں تھوڑا سا آپ جو نا اپنے منہ کو تھوڑا سا بند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں تھوڑا سا آپ کا منہ ذرا بند سا ہو رہا ہے. ذا 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 ذا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے.
یہ ہے ذا. ہم اس کو تھوڑا سا موٹا کر دیتے ہیں, اس کو تھوڑا سا بلکہ بڑا کر دیتے ہیں, سوری, تاکہ ہمیں پتا ہو کہ یہ موٹا حرف ہے. ٹھیک ہے جی, ہم اس کو 72 کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے کیا ہوا ہے, یہ سارے باریک اب تک ہم نے پڑھے, ایک ہم نے اب تک موٹا پڑھا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو ہم شروع سے پڑھتے ہیں. الف, واو, یا, با, میم, فا, اس کے بعد ہے سا, ذال, ظا, ظا, ظا. ٹھیک ہے, یہ بتائیے اب تک جتنا ہم نے پڑھا سب کو سمجھ میں آیا ہے پورا؟ مجھے تھمز اپ دے دیں یا اوکے کر دیں, کچھ بھی بتائیں, یا کوئی مسئلہ ہو پلیز. اوکے. الحمدللہ, ٹھیک ہے, سب کو سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, اب ہم آگے چلتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے, اب یہ ہو گئے ہمارے 9 حروف ہو گئے. ٹھیک ہے نا, اب ہم آگے چلتے ہیں. آئیے, اب ہمارے پاس جو پیئر ہے, اب زیادہ تر پیئر جیسے آئیں گے ہمارے, اب جو پیئر ہے ہمارے پاس اس میں بھی کیا ہے, ایک ہی میکینزم ہے, یعنی کہ نکالنے کا طریقہ ایک ہی. ٹھیک ہے, نکالنے کا طریقہ ایک ہی ہے. نمبر 1, 2 باریک ہیں اور ایک موٹا ہے, وہی سیم رول. ٹھیک ہے جی, 2 باریک ایک موٹا اور نکالنے کا ایک ہی طریقہ. ٹھیک ہے, نمبر 1 اس, اچھا کرنا کیا ہے, سوری پہلے یہ بتا دوں آپ کو, کرنا یہ ہے, آپ کی زبان کی نوک ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے اوپر والے دانت ہیں. اوپر والے دانتوں کے پیچھے آپ اپنی زبان کی نوک لگائیے گا, دیٹس اٹ, اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اور پڑھیے گا, دوبارہ سن لیجئے. The tip of the tongue touches the backside of the upper teeth. upper teeth یہ رہے, اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, upper teeth کے پیچھے لگے گی tip of the tongue, زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے پیچھے لگے گی. صحیح ہے, اور ہم پڑھیں گے تا 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 تا. ٹھیک ہے, تا تا. ٹھیک ہے, نیکسٹ بالکل یہی کرنا ہے, کیونکہ ایک ہی یہ گروپ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگلا لفظ ہے دال. دال, دال. دیکھیں میری زبان وہیں اوپر جا رہی ہے, دیکھیں, دا 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 پیچھے لگ رہی ہے. دال. ٹھیک ہے, تا دال, اور اس کا جو تیسرا پیئر ہے وہ ہے طا. طا طا طا. ٹھیک ہے, ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی موٹا حرف ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی موٹا حرف ہے تو ہم اس کو بڑا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب ہمارے پاس کیا ہوا, یہ بھی دیکھیں, 2 باریک اور ایک موٹا. ٹھیک ہے, اب پڑھیے تا دال طا طا طا. ٹھیک ہے, آئیے اب شروع سے پڑھتے ہیں. الف, واو, یا, اس کے بعد پہ تینوں جس میں لپس ہمارے لگتے ہیں وہ ہے با, میم, فا. ٹھیک ہے, یہ تین ہو گئے. اس کے بعد سا, ذال, ظا, ظا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہمارے 3 ہیں, ان میں بھی وہی سیم میکینزم ہے, لیکن کیا ہے کہ 2 باریک ہے اور ایک موٹا ہے. اور ہمیں کرنا یہ کہ ٹپ آف دا ٹنگ جو ہے ہماری زبان کی نوک, وہ بیک سائڈ آف دا اپر ٹیتھ لگے گی, یعنی کہ اوپر والے دانتوں کے پیچھے. ٹھیک ہے, تا دال طا طا. طا موٹا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب ہمارا نیکسٹ پیئر ہے, اس کے اندر بھی یہی ہے, 2 باریک ہیں اور ایک موٹا. ٹھیک ہے, اور میکینزم وہی ایک ہی ہے, ایک ہی میکینزم, 2 باریک. ٹھیک ہے,
تو 2 बारीक और 1 मोटा, सही है। तो 2 बारीक और 1 मोटे का मतलब हो जाएगा, अच्छा इसमें करना क्या है, अब जो 3 मैं लिखने वाला हूं इनमें हमें चाहिए फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन का मतलब होगा दांत मिलेंगे आपस में, यानी कि अपर टीथ और लोअर टीथ दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है Z, जो हमारा इंग्लिश में साउंड है ना Z, उससे बनता है Z। देखें वही वाली बात है, ये इसकी जो है ना बारीक लफ्ज है, तो ये इसकी ओपनिंग हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। वर्टिकल देखें, ये ऐसे वर्टिकल मुंह की जो ओपनिंग है, मुंह की आपकी ओपनिंग हॉरिजॉन्टल होगी, वर्टिकल नहीं होगी, ठीक है। देखें जा नहीं, ज़ 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 ऐसे होगा, ठीक है। अब देखें ज़ा हो गया, और उसके बाद है बहुत आसान है, SEEN, वो है सीन। सीन सीन, दांतों को मिलाना पड़ेगा, सीन सीन, ठीक है। ये हो गया ज़ सीन। अच्छा उसके बाद फिर है, अब जो तीसरा वर्ड है वो मोटा है, सही है, मोटा है, और इसका मैकेनिज्म भी वैसे ही है कि आपके दांत ही आपस में मिलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो ऊपर वाला जो आपके दांत है ना, अपर टीथ, उसको आप यहाँ लगा सकते हैं इधर, यानी कि आपके लोअर लिप्स पर, ये देखें। असल में तो वैसे ये दांतों से ही निकल रहा है, ये ज्यादातर अगर आप होंठों पे लगाएंगे तो आवाज बहुत अच्छी नहीं आएगी। बस आप एक काम ही करें कि इसको ना थोड़ा सा मोटा करके निकालें, मतलब मोटी सीटी। सीन जो है ना, ये है पतली सीटी, और सौद असल में ये है सौद। आप ये कर सकते हैं अगर कर सके तो, मैं आपको बताता हूँ उसके 2 मैकेनिज्म। देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है, मुश्किल लफ्ज इस हवाले से कि शुरू में इट सीम्स डिफिकल्ट, इट्स नॉट एट ऑल। जब आप पढ़ने के आदी हो जाते हैं ना, अब जैसे हम लोग, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, मालिक के करम से आप पढ़ने के आदी है ना, तो हम कहीं से भी निकाल लेते हैं सौद। आपको डिफरेंस लग जाएगा, एक है सीन और एक है सौद, अब वो निकल जा रहा है। लेकिन अब जब फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप आदमी निकालता है ना, तो उसको मैं बता रहा हूँ, इसके 2 तरीके हैं। देखिए तरीका नंबर 1, तरीका नंबर 1 ये, आपका जो ये नीचे वाला दांत है ना, इसको ले जाइए आप ऊपर वाले दांतों के थोड़ा सा पीछे, देखें सौद। देखें ऐसे हम दांत बंद करते हैं ना अपने, एक तो हम दांत बंद करते हैं ये ऐसे कि दोनों दांतों को मिलाते हैं, एक आप दांत ऐसे बंद करें कि आपके ऊपर वाले दांत आगे आ जाएं और नीचे वाले दांत अंदर चले जाएं। सौद 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 सौद। आपने इसको सीन से डिफरेंशिएट करना है, और ये मैंने आपको बताया, सीन में चुभने वाली सीटी होती है जो चुभती है, और सौद सौद में मोटी सीटी होती है, चुपती नहीं है, ठीक है। सौद, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा एक और मैं आपको बताता हूँ तरीका इसको निकालने का, वो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहरहाल वो भी हो सकता है। वो कैसे, आपके जो ऊपर वाले दांत हैं ये आके टच होते हैं नीचे वाले होंठों के पेट में, मतलब अंदर यहाँ इस साइड पे, देखिए सौद। देखिए एक है एक ही है, और एक है सौद 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 सौद। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मुंह जरा बंद होता है, और वैसे उसमें ये दोनों मैकेनिज्म है, सीन से आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरी आप लोगों से गुजारिश ये होगी, आप लोग एक एक करके जो हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक है, आप लोगों ने करना ये है कि आप लोग, जाहिर बात है थोड़ी सी शायद उसमें शर्म भी लोगों को आए, हालांकि आप ये ध्यान में रखिएगा इल्म हासिल करने में तो खैर कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे आप अंदाजा करें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हरफुन, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, वलाकिन अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, और मीम एक हर्फ है, और इन तीनों को प्रोनाउंस करने में 30 नेकियां मिल रही हैं। एक पर मतलब तीनों मिलाकर एक 10 नेकियां नहीं है, बल्कि हर हर लेटर पे
جو ہے وہ 10 نیکیاں ہیں، نمبر 1 بات. نمبر 2، من قرأ القرآن وهو علیہ شاق فلہ اجران. وہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ اس کے اوپر تکلیف کا باعث ہو رہا ہے، وہ تکلیف اٹھا رہا ہے، اس کے کلمات کو سیکھنے کے لیے تکلیف اٹھا رہا ہے، لہو اجران، اس کا ڈبل اجر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جو پڑھ رہے ہیں، ہم ایک ایک حرف پہ جو تکلیف اٹھائیں گے اس کو پڑھنے کی، اپنا منہ الٹا سیدھا کرنے کی، زبان لگانے کی، دانت لگانے کی، اتنا اس کا اجر ملنے والا ہے کہ اللہ ہی کو پتہ ہے. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا زبردست ہے. خدا نہ خواستہ کیا ہم یہ کوئی ٹائم اپنا ویسٹ کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من ذالک. بالکل ایسی نہیں ہے بات، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. بلکہ میں تو آج آپ کو جو ہے نا وہ دل کی میڈیسن بتا دی ہے. ٹھیک ہے نا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے دل کے آپریشن کی انشاءاللہ. جتنے لوگوں کے ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں اور دل کے آپریشن ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان سب کو بتائیے گا، لیکن بڑے پیار سے، طریقے سے، کہ بھائی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بناؤ، دل سیدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. جتنی گندگی ہے، جتنے دل پہ زنگ ہیں، سب ختم ہو جائیں گے. قرآن مجید کی تلاوت، صبح 2 گولیاں، دوپہر 2 گولیاں، شام 2 گولیاں. مطلب کیا ہے 2 گولیوں کا؟ کہ بھائی چلو عام آدمی ہے نا، تو 2 پاؤ پڑے صبح، ایک پاؤ ملا کے آدھا پارا، یعنی کہ آدھا پارا صبح، آدھا پارا دوپہر، آدھا پارا رات. صرف یہ تلاوت کرے اور اپنے دل میں امیجن کرے کہ میرے قرآن مجید کی یہ تلاوت کرنے سے میرے دل کی گندگی دور ہو رہی ہے، دل کی. ورنہ آپ سوچئے ہارٹ اٹیک تھا ہی نہیں پہلے کبھی. وہ کیوں نہیں تھا؟ اس کی مین ریزن، بہرحال میڈیکل ریزنز بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وی ڈو ایکسیپٹ دیٹ آف کورس، ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جتنی بد پرہیزی کرنی ہے کرو اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل، آف کورس ناٹ، ایسا غلط بات ہے. لیکن بہت بڑا جو ریزن ہے، بہت بڑا پرپس جو ہے دلوں کے خراب ہونے کا، بھلے وہ اس کا فزیکل فارم ہو یا اس کی اسپرچوئل فارم ہو، وہ ہے تلاوت کو چھوڑ دینا اور تجوید کے ساتھ تلاوت نہ کرنا. بس ایسی پڑھ رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے، جو سننے والا ہے وہ اپنے کام کر رہا ہے. بھائی خدا کا واسطہ اکیلے آگے پڑھو بھائی، اس طرح پڑھ رہو تو بس استغفر اللہ. سوچیں آپ ایسی تلاوت ہے تو اللہ معاف فرمائے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ایک ایک حرف پہ جو ہم تکلیف اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کا بہت اجر دینے والا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. ایک ایک حرف پہ، اور تکلیف اٹھائیے، تکلیف اٹھائیں گے تو قدر ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا ہم ایک کام ہی کرتے ہیں، میں یہیں پر جو ہے نا میٹنگ اسٹاپ کر رہا ہوں اور میں دوبارہ اس کو جوائن کر رہا ہوں. آپ اسی سیم آئی ڈی سے دوبارہ جوائن کر لیں. ٹھیک ہے، کیونکہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ صرف ایک تھوڑی سی تکلیف کر لیں، دوبارہ آ جائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک.